اس واقعہ کو گزرے 3 سال ہو چکے ہیں۔ ایک روز کالج سے واپسی پر مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ بس اسٹاپ تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور ادھر سے قیامت کے بس بھی نہیں آئی تھی۔ اپنے حلقہ احباب میں زندہ دل مشہور ہوں، 2 منٹ خاموش نہیں ہو سکتی۔ حسب عادت میں نے اپنے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی کو اپنی باتوں میں شریک کر لیا۔ یہ لڑکی کسی اسکول میں پڑھاتی تھی اور اپنی مجبور زندگی سے سخت بیزار تھی۔ میں بڑی دلچسپی سے اس کے مسائل سن رہی تھی اور ساتھ ہی ہمدردی سے اسے مشورہ بھی دے رہی تھی۔ دفتر میں نے محسوس کیا میری بائیں طرف کھڑی ہوئی ایک سفید برقع پوش عورت بڑے ہی غور سے ہماری باتیں سن رہی ہے۔ میں نے ایک بار جو اس عورت کو دیکھا تو ایک تیز لہر کرنٹ کی طرح دوڑ گئی۔ بظاہر اس عورت میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو مجھے خوفزدہ کر سکے، لیکن خدا جانے کہ اس کی پرسحر آنکھوں میں کیسی مقناطیسی طاقت تھی جو اس کی نگاہیں ملتے ہی مجھے عجیب سی کیفیت میں ڈال گئی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ اس عورت کو نہ دیکھوں مگر ایسا نہ کر سکی۔ اس کی بڑی بڑی سانپ جیسی مقناطیس والی آنکھیں ایک ٹک مجھے گھوری جا رہی تھی اور مجھے اپنے پر ذرا بھی اختیار نہ رہا۔ 2 قدم بڑھ کر میں اس کے پاس جا پہنچی۔ وہ قدرے مسکرائی اور بولی، آج میرے مرشد کا حکم ہے کہ تجھ کو مالا مال کر دوں۔ اس وقت بس اسٹاپ پر سوائے میری ٹیچر اور اس عورت کے اور کوئی نہ تھا۔ ٹیچر بھی ہماری باتیں سننے کے لیے میرے قریب آ گئی۔ اللہ جانے اس عورت کی شخصیت میں ایسی کون سی طاقت چھپی ہوئی تھی کہ اس نے مجھ سے جو پوچھا بغیر سمجھے بوجھے میں نے اس کو جواب دے دیا۔ میرے ساتھ والی ٹیچر بولی، اماں میری بھی کچھ مدد کر دو، میں بہت پریشان ہوں۔ اس مداخلت پر اس عورت کی آنکھوں میں بلا کی سرخی تیرنے لگی اور جھڑکنے والی انداز میں بولی، میں نے کہا ہے کہ آج میرے مرشد کا صرف اس لڑکی سے بات کرنے کا حکم ہے۔ تھوڑی دیر بعد بس آ گئی اور وہ لڑکی چلی گئی، مگر میں اپنے گرد چھائے ہوئے سحر کو نہ توڑ سکی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس عورت نے مجھ سے متعلق ایسی باتیں بتائیں جو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں کھڑے کھڑے بری طرح تھک گئی تھی، لیکن اس سے اجازت لیے بغیر میں ایک قدم اٹھانے کی سکت نہ کر پا رہی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے بسیدہ کاغذ پر انگلیوں سے کچھ نقش بنائے اور زعفرانی رنگ کے صفوف کے لپیٹ میں میرے حوالے کر دیا۔ ایک پیلے رنگ کی روئی بھی دی اور کہا کہ یہ ساری چیزیں گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لے اور ہر رات تاک میں چراغ جلا، تجھ پر میرے مرشد کی نظر ہو رہی ہے۔ اور یہ کہہ کے وہ عورت لمبے لمبے قدم اٹھا کر بھیڑ میں گم ہو گئی۔ 15 منٹ تک تو مجھے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں رہا۔ آخر جب میرے حواس درست ہوئے تو مجھے خود پر بے حد ہنسی آئی۔ آخر مجھے کیا ہو گیا تھا جو اس مکار عورت کی باتوں میں الجھ گئی تھی؟ پہلے میں نے یہ سوچا کہ یہ ساری چیزیں یہیں پھینک دوں، پھر غیر ارادی طور پر پرس میں ڈال لی۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھ پر نشہ سا طاری ہو گیا اور اس کے بعد گھر آ کر جو سوئی تو میری آنکھ ہسپتال میں کھلی۔ مختلف طریقوں سے میرا علاج ہوا لیکن کسی ڈاکٹر کو میرا مرض ہی معلوم نہ ہو سکا۔ 3 مہینے تک میں بے ہوشی کے عالم میں رہی۔ ایک بار میرے منہ سے بے ہوشی کے عالم میں یہ الفاظ نکلے، آنکھوں والے تعویذ جلاؤ۔ میری چھوٹی بہن بڑی وہمی طبیعت کی مالک ہے۔ اس نے گھر آ کر میری ہر شے کنگال کر پرس سے وہ تعویذ نکال لیے اور جلا دیے۔ جس رات یہ تعویذ جلائے گئے اس صبح میں ہوش میں آ گئی اور روز بروز میری حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ گھر آنے پر مجھے امی نے بتایا کہ میری بیماری کے تیسرے روز ایک عجیب سی عورت گھر آئی تھی۔ اس نے میرا حال پوچھا اور فوراً واپس چلی گئی۔ یہ میرے لیے آج تک ایک پہیلی سی ہے کہ وہ عورت آخر کون تھی، مجھ سے کیا چاہتی تھی اور اسے میرے گھر کا پتہ کس طرح معلوم ہوا، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ دیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں زندگی میں اس عجیب و غریب کردار کو فراموش نہ کر سکوں گی۔